السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، بحمد اللہ تعالی وضو اور غسل کے احکام پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ وضو سے متعلق ہماری گفتگو پچھلے درس میں مکمل ہوئی اور غسل سے متعلق کچھ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں کہ غسل کب مشروع ہے، کب غسل فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور کہاں پر غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ ساری تفصیل پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے آئی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب جو بات ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ وہ غسل جس غسل سے انسان طہارت حاصل کر لیتا ہے، یا جمعہ کا غسل ہے یا جنابت کا غسل ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے ناظرین اکرام کہ غسل کے لیے دو ارکان ہیں، یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہمارا غسل نہیں مانا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز تو ہے نیت، جیسا کہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی آدمی پر غسل فرض ہے، غسل جنابت ہے، اور وہ اس کی نیت نہیں کرتا ہے اور صرف وہ اپنے جسم پر پانی بہا لے تو نیت نہیں ہے، تو پھر وہ عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی ہے جو کہ جس کے لیے کوئی خاص غسل ہے اور اس کی وہ نیت اس کے پاس نہیں ہے، تو بنیادی بات اور پہلی بات ہے وہ یہ کہ رکن یہ ہے کہ ہمارے پاس نیت ہو، انما الاعمال بالنیات۔ اور دوسرا جو رکن ہے جس کے بغیر غسل نہیں ہوتا وہ یہ کہ انسان کا پورا جسم بھیگنا چاہیے، جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ اگر بھیگا ہوا نہیں ہے پورا جسم، اس کا مطلب غسل پورا نہیں ہے، غسل نہیں مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی پہ غسل فرض ہو گیا، جنابت کی حالت ہے، اب اسے نماز پڑھنی ہے، وہ غسل کرتا ہے، نیت بھی ہے اس کی جنابت سے پاکی حاصل کرنے کی، وہ غسل کرتا ہے لیکن غسل کرتے ہوئے اہتمام نہیں کرتا کہ جسم کا ہر حصہ بھیگ جائے، کہیں پر اس کا کچھ حصہ سوکھا رہ جاتا ہے، تو یہ غسل نہیں مانا جائے گا اور اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ حالت جنابت میں ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ دو ارکان ہیں بس، ایک ہے نیت اور دوسرا ہے انسان اپنے پورے جسم کو تر کر لے۔ اور رہی بات جو غسل کا طریقہ ہے جسے صفت الغسل کہا جاتا ہے، جو حدیث میں مذکور ہے، تو یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ یہ کریں تو اچھا ہے، مسنون ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس سے غسل اس کا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی پہ غسل فرض ہے اور وہ نیت کر کے ندی میں چھلانگ لگاتا ہے یا سوئمنگ پول میں چھلانگ لگاتا ہے یا شاور کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر پانی انڈیل لیتا ہے، نیت ہے اس کے ساتھ، اور پورا جسم بھیگ گیا، کوئی حصہ سوکھا نہیں ہے، تو غسل ہو گیا۔ لیکن صفت الغسل جو حدیث میں آیا ہے، حدیث میں جو غسل کا طریقہ آیا ہے، اسے اختیار کرنا زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ اور اس حوالے سے جو روایتیں ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 248 اور صحیح مسلم 316، اور اسی طرح بخاری کی روایت 273 اور مسلم کی روایت 316، جس میں تفصیل آئی ہے غسل کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے غسل کی نیت ہو۔ نمبر 2، اپنے ہاتھ کو پانی میں داخل کرنے سے پہلے، برتن میں ڈالنے سے پہلے اسے دھل لینا چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی۔ خاص طور پر اگر وہ نیند سے جاگا ہوا ہے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھل لینا چاہیے۔ تیسری چیز ہے وہ یہ کہ انسان اپنی مخصوص جگہ پر اگر کوئی گندگی ہے تو اسے دھل لے، نہ بھی ہو تب بھی اسے صاف کر لینا چاہیے۔ جو اس کا مخصوص عضو ہے، شرمگاہ ہے، محفوظ جگہ ہے، عزت کی جگہ ہے، اسے صاف کر لینا چاہیے۔ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ وہ جو صفائی ہوگی وہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے کرے، بائیں ہاتھ سے کرے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو دھل لے، کیونکہ اس نے اپنے خاص جگہ کو صاف کیا ہے، تو اسے چاہیے چوتھی چیز اپنے ہاتھ کو دھل لے۔ پانچویں چیز ہے وہ یہ کہ وہ پورا مکمل وضو کر لے۔ یہ پانچویں چیز ہے۔ اب وضو میں حدیث کے اندر یہ مذکور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کو نہیں دھلتے تھے، آخر میں دھلتے تھے۔
تو ایسا کرنا بھی درست ہے، کیونکہ حدیث میں مذکور ہے کہ پورا وضو کیجئے لیکن پیر مت دھلیے، پیر کو آخر کے لیے رکھ لیجئے، یہ بھی درست ہے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ آپ پیر کو اس کے ساتھ دھل لیں، یعنی مکمل آپ وضو کر لیں۔ یہ پانچویں چیز ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو ہوتا ہے ایسے ہی وضو کر لیں۔ چھٹویں چیز ہے وہ یہ کہ اپنے سر کو دھونا، اپنے سر کو اچھی طرح سے دھونا، لیکن عورت کے لیے شرط نہیں ہے کہ اپنی چوٹی کو کھولے، عورت کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے پانی کے ذریعے سے اپنے بالوں کا خلال کر لے تو یہ کافی ہو جائے گا، اپنے سر پر پانی بہا لے، لیکن اس کا وہ پانی اس کے چوٹی کے اندر گیا ہے، اندر تک داخل ہوا ہے نہیں ہوا ہے، اس کی کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی چوٹیاں کھول کر کے ہی دھوئے یا غسل کرے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا چھٹی چیز ہے سر کو دھل لینا۔ اور ساتویں چیز ہے وہ یہ کہ سر کو دھل لینے کے بعد پورے جسم پر، پورے بدن پر پانی کو بہا کر کے اچھی طرح صاف کر لینا، اور مستحب یہ ہے کہ سیدھی جانب سے آپ شروع کریں، اس لیے کہ آپ نے سر دھل لیا ہے، اب آپ کو پورے باڈی کو، جسم کو دھلنا ہے تو سیدھی طرف سے شروع کیجئے اور پھر اپنے بائیں طرف آئیے۔ اور آٹھویں چیز ہے وہ یہ کہ آپ جہاں پر آپ نے غسل کیا وہاں سے تھوڑا سا ہٹ کر کے اپنے پیروں کو بھی دھل لیجئے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے وضو کیا لیکن پیر نہیں دھلے، پیر آخر میں آپ نے دھلے۔ تو اگر آپ پیر نہیں دھل رہے تو پورا ہونے کے بعد جہاں آپ نے نہایا وہاں سے تھوڑا سا ہٹ کر کے اپنے پیروں کو دھل لیجئے، یہ مسنون ہے، یعنی حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اگر آپ اسی کے ساتھ بھی دھل لیتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ 8 چیزیں ناظرین کرام غسل ایسے کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے حدیث جو میں نے حدیث نمبر ذکر کیے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جب غسل کرتے جنابت کا غسل تو یبدا، سب سے پہلے آپ شروع کرتے فیغسل یدیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو دھلتے، پھر اس کے بعد ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے اپنی خاص جگہ کو آپ دھلا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ کے وسلم اس خاص جگہ کو دھلنے کے بعد ہاتھ کو صاف کر لینے کے بعد وضو کرتے تھے، وضوءہ للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا ایسے ہی وضو کرتے۔ ثم یاخذ الماء، پھر آپ پانی لیتے تھے، وَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، اور ہاتھ میں پانی لے کر کے بالوں کی جڑوں تک آپ پانی کو داخل کرتے، یعنی سر کو آپ دھلتے تھے، پانی کو لے کر کے جڑوں تک داخل کرتے تھے۔ حتی اذا رأى، جب آپ دیکھتے انہ قد استبرأ، آپ دیکھتے کہ ہاں یہ پوری طرح سے پانی سر تک پہنچ گیا ہے، حفن علی رأسی 3 حفنات، تو پھر آپ 3 چلو پانی لے کر کے اپنے سر پر ڈال لیتے تھے، یعنی سر کو اچھی طرح دھل لیتے 3 مرتبہ۔ ثم افاض علی سائر جسدہ، 3 مرتبہ سر کو دھلنے کے بعد آپ اپنے پورے جسم کو دھل لیا کرتے تھے۔ اور جو اور حوالہ میں نے ذکر کیا بخاری مسلم کا، اس میں مذکور ہے ثم یخلل بیدیہ شعرہ، اللہ کے نبی اپنی انگلیوں سے بالوں کا خلال کرتے تھے، یعنی انگلیاں اپنے سر کے بالوں میں داخل کر کے اچھی طرح سے حرکت دیتے تھے، خلال کرتے تھے، جیسے داڑھی کا خلال کرتے وضو میں، اس طرح آپ غسل میں بالوں کے اندر خلال کرتے تھے تاکہ ہر جگہ پر پانی پہنچ جائے۔ حتی اذا ظن انہ قد اروى بشرتہ افاض علیہ الماء 3 مرات، جب آپ دیکھتے کہ ہاں پانی پہنچ گیا ہے تو آپ پورے جسم اپنے سر پر پانی بہاتے، پھر جسم پر پانی بہاتے، اور پھر جیسے آپ نے سنا اللہ کے نبی بعد میں پیروں کو دھل لیا کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرام خاص بات غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو مقصود ہے وہ یہ کہ پورا جسم اچھی طرح سے بھیگ جائے، اگر وہ اس ترتیب کے ساتھ نہ بھی ہو تب بھی غسل صحیح ہو جائے گا۔ لیکن خاص چیز آپ نے دیکھی کہ رسول اپنے بالوں میں خلال کرتے، چونکہ رسول کے بال گھنے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جس طرح آج ہم رکھتے ہیں اس طرح آپ کے بال نہیں تھے، آپ کے بال گھنے ہوا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کبھی آپ کی گدی تک ہوتے تھے، کبھی آپ کے کندھوں تک ہوتے تھے بال، تو آپ اچھی طرح سے بالوں کا خلال کرتے تاکہ پانی پہنچ جائے اچھی طرح سے، اور پھر آپ اپنے پورے جسم پر پانی کو بہا لیا کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرام اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے پورے جسم کو اگر اچھی طرح سے دھل لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس کا یہ غسل صحیح ہوگا۔ ناظرین اکرام غسل سے متعلق ایک انتہائی اہم بات ہے غسل جنابت کے بارے میں۔ جب غسل ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے، غسل جنابت میں جب انسان کو جنابت لاحق ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، اس وقت کا جو غسل ہوتا ہے ناظرین اکرام، اس غسل کے حوالے سے ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ جو مسلمان غسل جنابت کر لیتا ہے تو وہ اس غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اسے الگ سے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی پہ غسل فرض ہو تو، جو غسل فرض نہیں، جیسے جمعہ کا غسل ہے، گرمی میں آپ آ کر کے نہا رہے یا میت کو غسل دے کر کے آپ غسل کر رہے ہیں، اس پر نہیں، غسل جنابت اگر کر رہے ہیں آپ، وہ غسل آپ کے لیے کافی ہے، وضو کی طرف سے بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔
اب آپ کہیں گے کہ غسل میں تو خود وضو آ جاتا ہے اس لیے شاید کافی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر آپ غسل جنابت کا طریقہ فالو نہ بھی کریں، آپ صرف نیت کر کے پورے جسم کو بھگو لیتے ہیں، اچھی طرح تر کر لیتے ہیں، تو آپ سیدھے اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں. وضو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 6 وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهِّرُوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت کی شروع میں کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو، اور آگے کہتا اگر تم پر غسل فرض ہو گیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَاطَّهِرُوا، پھر تو غسل کر لو، پاکی حاصل کر لو. بات ہو رہی نماز کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز کا ارادہ کر رہے ہو تو وضو کر لو. ہاں اگر غسل فرض ہوگا تو غسل کر لو. یعنی غسل کرنے والے کو اللہ نے وضو کا حکم نہیں دیا ہے. لہذا ناظرین کرام، اسی لیے ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ کہتے ہیں لم يختلف علماء نے اس بات میں اختلاف نہیں کیا ہے ان الوضوء داخل تحت الغسل، کہ وضو جو ہے غسل کے اندر داخل ہے. وَأَنَّ نِيَّةَ طَهَارَةِ الْجَنَابَةِ تَأْتِي عَلَى طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَتَقْضِي عَلَيْهَا، کہ جنابت کے غسل کی نیت سے طہارت آپ کی ہو جاتی ہے، وضو سے آپ کی طہارت ہو جاتی ہے، حدث اصغر اس سے مکمل ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو دوبارہ سے وضو کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی دلیل بھی ہے ناظرین کرام حدیث میں. یہ قرآن مجید کی آیت میں نے ذکر کی، حدیث کیا ہے؟ ابو داؤد حدیث نمبر 250. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے. وہ یصلی الرکعتین وصلاۃ الغداء، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز پڑھتے، غسل کرنے کے بعد نماز پڑھتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ولا اراہ یحدث وضوءا بعد الغسل، میں نہیں جانتی کہ آپ غسل کے بعد دوبارہ وضو کرتے ہوں، یعنی آپ ایسا نہیں کرتے تھے. اسی لیے ابن ماجہ کے اندر اور اضافے کے ساتھ ہے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام وضوءا بعد الغسل من الجنابہ، غسل کرنے کے بعد جنابت کے آپ دوبارہ سے وضو نہیں کرتے تھے. تو ناظرین اکرام، یہ مسئلہ ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی غسل جنابت کر لے، چاہے وہ سنت کے مطابق کرے یا صرف پانی بھگو کر کے جسم کو تر کر لے، اچھی طرح سے نہا لے اور نیت کر لے، تو اس سے اسے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات ہے وہ یہ کہ وہ غسل جو فرض نہیں ہے، اچھا ہے، مستحب ہے، بہتر غسل ہے، جیسے جمعہ کے دن کا غسل ہے، یا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے، احرام کے لیے غسل ہے، وغیرہ وغیرہ. کیا اس غسل کے بعد اگر نماز پڑھنی ہو تو وضو کی ضرورت ہے؟ یقیناً. اگر کوئی آدمی جمعہ کا غسل کرتا ہے، یہ غسل کرنے سے وضو کے لیے کافی نہیں ہے، وہ غسل دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا، دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا اس کو. ہاں اللہ یہ کہ اگر کسی مسلمان نے سنت کے مطابق غسل کیا، جیسے حدیث میں آیا ہے، اسی طرح اس نے جمعہ کے دن بھی غسل کیا، احرام سے پہننے سے پہلے بھی غسل کیا، یا گرمی کے دنوں میں بھی غسل کیا، سنت کے مطابق کیا اس نے، تو سنت کے مطابق جو غسل ہے اس میں وضو تو آتا ہی ہے. اگر کسی نے سنت کے مطابق غسل کیا ہے تو اس کے اندر وضو آ گیا. اب اس کے بعد جب وہ کپڑا پہن کر کے نماز کو آتا ہے اور اس دوران ہوا خارج نہیں ہوتی ہے، یا اپنی شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے اگر وہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے، تو وہ بھی اس سے نماز پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس غسل میں وضو آ گیا تھا. لیکن اگر وہ جمعہ کے دن یا پھر دیگر مناسبتوں سے ندی میں چھلانگ لگا کر کے غسل کر لے، شاور کے نیچے کھڑے ہو کر کے غسل کر لے، سوئمنگ پول میں نہا لے، تو اس کے لیے وضو ضروری ہوگا، کیونکہ اس نے سنت کے مطابق غسل نہیں کیا. ہاں اگر کسی نے جمعہ کے دن بھی یا عام دنوں میں بھی گھر آنے کے بعد سنت کے مطابق غسل کرتا ہے، جس کے اندر وضو آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہو، خاص طور پر کپڑے بدلتے ہوئے، کپڑے پہنتے ہوئے اگر سیدھے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگائے، تو پھر انشاءاللہ اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی حرج کی بات نہ صحیح کرام، اس لیے کہ ایسا مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ اس سلسلے میں شبہات کا شکار ہوتے ہیں کہ کون سے غسل کے بعد وضو ضروری ہے، کس کے بعد ضروری نہیں ہے. غسل جنابت کے بعد وضو ضروری نہیں ہے. اور اسی طرح غسل جنابت نہیں، عام جو غسل ہوتا ہے اس میں اگر سنت کے مطابق آپ نے غسل کیا اور اس کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وضو ٹوٹتا ہو، تو آپ بھی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے اگر وضو نہیں کیا ہے اور یہ غسل جنابت نہیں تھا، کوئی عام غسل تھا، تو پھر آپ کو نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا. اسی طرح سے اکرام ایک اہم مسئلہ وہ یہ کہ عورت کے لیے غسل کے دوران کیا اپنی چوٹیوں کو کھولنا ضروری ہے، فرض ہے؟ تو آپ نے یہ بات سنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض نہیں کیا ہے، یعنی اگر وہ اپنی چوٹی کو نہ بھی کھولے
تب بھی اس کا غسل درست ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 330 حدیث ہے جس میں یہ مذکور ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے ساتھ ابو داؤد کے اندر بھی 251 حدیث ہے جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، ان امرأہ، میں ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے چوٹی کو باندھ کر رکھتی ہوں، کیا میں اسے جنابت کے غسل کے لیے کھولوں؟ آپ نے کہا نہیں، آپ تمہارے لیے اتنا ہی کافی، انما یکفیک، تمہارے لیے کافی ہے کہ تم 3 چلو پانی اپنے سر پر ڈال لو، اور پھر اس کے بعد تم پاک ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کے لیے بال کھولنے کو واجب قرار نہیں دیا۔ تو ضروری ہے ناظرین اکرام کہ جو سر کا چمڑا ہے اس تک پانی پہنچ جائے، پورے بالوں کو کھول کر کے اسے دھلنا یہ فرض نہیں ہے عورت کے اوپر، لیکن سر کے چمڑے تک، اس کی جڑوں تک پانی پہنچ جانا چاہیے، یہ ضروری ہے اس کے لیے، اس لیے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ اپنے سر کا خلال کو، یعنی پانی کو پہنچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ وہاں تک پہنچائی جائے۔ تو لہٰذا سر کے چمڑے تک پانی پہنچے، لیکن پوری طرح سے چوٹی کھول کر کے، اور اسی طرح سے ہر بال کو گیلا کرنا، بھگونا، یہ عورت کے لیے چوٹی کھول کر کے دھلنا فرض نہیں ہے، لیکن سر کے چمڑے تک وہ پانی کو پہنچائے۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، صرف اوپر مسح کر لیتی، مسح کافی نہیں ہوگا۔ غسل جنابت اور غسل حیض میں سر مسح کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ غسل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ 3 چلو پانی ڈالو، یعنی پانی بہانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چوٹی کھولنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اسی لیے ناظرین اکرام یہ اہم مسئلہ ہے، اسی لیے حضرت نافع کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو گھرانہ تھا، ان کی جو اہل خانہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیویاں تھیں یا آپ کی جو بیٹیاں تھیں، وہ اپنے بالوں کو نہیں کھولا کرتی تھیں، یعنی انہوں نے یہ بات عبداللہ بن عمر سے سیکھی ہے کہ بال کھولنا تو فرض نہیں ہے، البتہ یہ کہ ان کو دھلا جائے، دھلنے سے دوری نہ برتی جائے ناظرین اکرام، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اس حوالے سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے کم از کم واجب یہ ہے کہ پورا بدن بھیگ جائے، حتی ما تحت الشعر، یہاں تک کہ جو بالوں کے نیچے چمڑا ہے وہ بھی بھیگ جائے۔ والافضل، اور زیادہ افضل یہ ہے، جو صفت وارد ہے حدیث کے اندر بخاری مسلم وغیرہ میں، زیادہ افضل یہ ہے کہ اچھی طرح سے اسے دھلا جائے سر کو، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ واجب نہیں کہ مطلب نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ عورت اچھی طرح سے اسے دھل کر کے صاف کر لے، اچھی طرح سے اس کا خلال بھی کر لے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ولا یجب نقض شعر الراس، سر کے بالوں کو کھولنا واجب نہیں ہے، ہاں الا یکون مشدودا بقوہ، ہاں اگر عورت نے اتنی مضبوطی سے بال باندھ دیے، اتنی مضبوطی سے کہ پانی جڑوں تک جا ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ یعنی اتنے مضبوط اگر باندھ دے کہ پانی نیچے جائے گا ہی نہیں، تو کیسے غسل ہوگا جبکہ جڑوں تک پانی کو پہنچنا ہے۔ لہٰذا یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہا رہی بات طہارت کبریٰ کی، یعنی غسل جنابت کی، غسل حیض کی، تو اس میں ضروری ہے کہ 3 مرتبہ پانی اس میں بہایا جائے، اور مسح کافی نہیں ہے۔ ولا یکفی المسح، پھر ابن باز رحمہ اللہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ اہم مسئلہ ہے جسے جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام غسل کے حوالے سے چند متفرق باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان جو غسل جنابت کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ پانی نجس یا ناپاک ہو جاتا ہے، وہ پانی جو زمین پر گرتا ہے وہ نجس اور ناپاک نہیں ہے، کیونکہ مومن نجس اور ناپاک نہیں ہے، اس کے جسم سے پانی بہہ کر کے نیچے گرتا ہے تو پانی نجس اور ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد اس کا پانی جو بچ جاتا ہے برتن میں، اس پانی سے کوئی اور بھی اگر غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ پانی نجس اور ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے اور وہ کھانا چاہتا ہے یا سونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، سونے سے پہلے وضو کر لے۔ یہ حدیث میں مذکور ہے، اگر بغیر وضو کے بھی چاہے تو سو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو سحری کے لیے جاگتا ہے اور اس کے اوپر غسل فرض ہے اور ابھی نماز میں وقت باقی ہے، تو وہ سحری کھا سکتا ہے، بغیر غسل کے ہی کھا سکتا ہے۔ یا پھر اگر رات میں غسل فرض ہو گیا اور پھر وہ سونا چاہتا ہے تو سو سکتا ہے، اس کے لیے اچھا اور مسنون یہ ہے کہ وضو کر لے، وضو کر کے سوئے،
پھر بعد میں غسل کر لے، وہ غسل کرنا ہی ہے اس کو، لیکن اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث نمبر 228، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا ینام، اللہ کے نبی علیہ السلام سوتے تھے جبکہ آپ کے اوپر غسل فرض ہوتا تھا بغیر پانی کو ہاتھ لگائے۔ یعنی اگر کوئی وضو نہ بھی کرے وہ سو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر رات کی ابتدا ہی میں غسل فرض ہو گیا، ابھی صبح تک کے لیے اس کے پاس وقت موجود ہے، اسی وقت غسل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ سو سکتا ہے اور پھر وہ وضو کر کے سوئے تو زیادہ اچھا ہے۔ کھانا چاہتا ہے سحری، وضو کر کے کھائے تو اچھا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ تو مسنون عمل یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں، یہ بھی غسل کے احکام میں سے۔ اسی طرح سے ناظرین اکرام کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل میں رگڑ کر کے دھلنا واجب ہے، ایسا نہیں، شرط نہیں ہے، رگڑ کر کے دھلنا شرط نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر ہے، پاکی صفائی کے لیے جتنی آپ کو حاجت ہے اس اعتبار سے آپ اسے درست طریقے سے کر لیں، لیکن یہ واجب یا فرض نہیں ہے جسے تدلیق کہا جاتا ہے، رگڑنا جسے کہا جاتا ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اور یہ بات آئی کہ وضو میں بھی یہ فرض نہیں ہے، لہٰذا پانی اگر بہہ جاتا ہے، یہ مثال کے طور پر کوئی تیراکی جانتا ہے، تیرنا جانتا ہے، کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے، تیر لیتا ہے یا شاور کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، وضو اس کا صحیح، غسل اس کا صحیح مانا جائے گا، رگڑنا اس کے لیے ضروری نہیں، شرط یہ نیت ہو اور دوسرا ہے کہ ہر جسم کے اعضاء تک پانی پہنچ گیا ہو۔ اور اسی طرح سے اکرام جو بہت بڑا منکر ہے وہ یہ ہے کہ بعض عورتیں جنابت کے غسل میں اپنے سروں کو کے جڑوں تک پانی کو نہیں پہنچاتی ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے بالوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں، یا پھر کوئی چیز انہوں نے باندھ لی ہے سر پر، صرف جسم کو دھل رہی ہیں، یہ بہت بڑا منکر ہے، گناہ ہے، اسے غسل نہیں ہوگا، اس کے بعد جو نمازیں پڑھیں گی وہ نمازیں بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جو آسانی اور چھوٹ ہے، ناظرین اکرام آسانی اور چھوٹ یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کھولنا ان کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن جسم کے ہر حصے تک، چمڑی تک پانی کو پہنچانا ضروری ہے۔ تو یہ ہے ناظرین اکرام غسل سے متعلق احکام جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے ناظرین اکرام ایک اہم مسئلے کی طرف، طہارت کے باب میں جس پر ہماری گفتگو ہونی چاہیے، وہ یہ کہ تیمم شریعت اسلامیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت اور خوبی اور خوبصورتی ہے۔ تیمم ایک مشروع عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو، پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مسح کر لو۔ تو مسح یہ کتاب و سنت اور حدیث سے ثابت ہے۔ کس طرح سے مشروع ہوا، کہاں یہ مشروع ہوا، اس حوالے سے واقعہ بھی ناظرین اکرام صحیح بخاری حدیث نمبر 334، صحیح مسلم 367 حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر پہ گئی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک جگہ پر میں تھی، اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رک گئے اور آپ کے ساتھ لوگ بھی رک گئے، اور ان کے پاس پانی نہیں تھا، پانی وہاں موجود بھی نہیں تھا اور نہ ان کے پاس پانی تھا، دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ فَأَتَى النَّاسِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، یعنی وہ بھی سفر میں تھے رضی اللہ عنہ، آ کر کے کہا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ عائشہ نے کیا کیا؟ فجاء ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق آئے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر کے سو گئے تھے۔ فعاتبنی، حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر کے کہا کہ تم نے کیا کیا، تمہارا ہار گم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہاں رک گئے، یہاں پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ اور جو حضرت ابو بکر کو کہنا تھا وہ کہہ دیا انہوں نے۔ وجعل یطعن بیدہ خاصرتی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو ڈانٹتے ہوئے ان کی پسلیوں میں ہاتھ چبو رہے تھے، وہ یعنی ان کو ڈانٹتے ہوئے کہ تم نے کیا کیا۔ کہتی کہ میں حرکت نہیں کر رہی تھی، حالانکہ میرے والد ناراض ہو کر کے اپنے ہاتھ سے میری پسلیوں کو دبا رہے تھے اس طرح سے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ہل نہیں رہی تھی کیونکہ رسول میرے ران پر سوئے ہوئے تھے آپ کے احترام میں۔ کہتی ہیں فنام حتی اصبح علی غیر ماء، سو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ صبح ہو گئی لیکن پانی نہیں تھا۔ فانزل اللہ تعالی آیت التیمم، تب اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کی۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے صحابی، انصاری صحابی، انہوں نے آ کر کے ما ہی اول برکتکم یا آل ابی بکر،
انہوں نے کہا ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے گھرانے کی بڑی برکتیں ہیں۔ اب سوچے حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ ہار گم ہو جانا، لوگوں کا وہاں رکنا، انتظار کرنا، اس کے نتیجے میں اللہ نے کتنی بڑی آسانی کر دی، پوری امت کے لیے آسانی کر دی۔ کہا اگر پانی نہ ملے کوئی بات نہیں، تیمم کر لو۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے کہا یہ حضرت ابو بکر کے گھرانے کی برکت ہے کہ سبحان اللہ ان کے ذریعے سے اتنا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے آسانی کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فبعثنا البعیر الذي كنت علیہ، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار تھا ان کو اونٹ کے نیچے ملا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے گھرانے کے ساتھ آپ رک گئے، وہاں پانی نہیں تھا تو اللہ نے آیت تیمم نازل کی تاکہ لوگ صبح کی نماز پڑھ سکیں تیمم کے ساتھ۔ اور یہ جو تیمم ناظرین اکرام یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پچھلی امتوں میں یہ خوبی یا خصوصیت یا آسانی نہیں پائی جاتی تھی۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ دلیل ناظرین اکرام صحیح بخاری حدیث نمبر 335 اور صحیح مسلم 521 حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا، 5 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، یعنی 5 خصوصیتیں مجھے دی گئی ہیں۔ آپ نے کہا اس میں سے علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آپ نے کہا نصرت بالرعب بصیرۃ شہر، اللہ نے مجھے روب دیا۔ اللہ کے نبی کا ایک روب اور دبدبہ تھا، ایسا تھا کہ دشمن اگر آپ سے 1 مہینہ دور بھی ہو آپ کا ڈر دبدبہ اس کے دل میں ہوتا تھا۔ یہ کسی انسان کو اس سے پہلے نہیں دیا گیا۔ انسان کے اندر ڈر ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہو، معزز آدمی ہو، محترم آدمی، اس کا ایک روب ہمارے دل میں ہوتا ہے، لیکن وہ آدمی جو 1 مہینہ دور ہے، اتنی دوری پر ہے کہ جانے کے لیے 1 مہینہ لگ جائے گا، اس کے باوجود بھی دل میں روب پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ صرف رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی ہے کہ اللہ نے آپ کا ایک روب رکھا تھا۔ آپ ملنسار تھے، آپ مسکرا کر کے لوگوں سے ملتے تھے، لیکن آپ کی شخصیت میں روب تھا، آپ کی ایک ہیبت تھی۔ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتے اور آتے ہوئے کام جاتے تھے، تھر تھرانے لگتے تھے، آپ کا ایسا روب تھا۔ حالانکہ آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی آپ نے سختی نہیں کی، کسی پر بھیجا، لیکن تب بھی اللہ نے آپ کو ایک روب دیا تھا۔ روب سے کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ انسان کھلواڑ نہیں بنتا۔ اگر انسان کا روب ہوتا ہے تو وہ کھلواڑ یا لوگوں کی مجلس میں مذاق نہیں بنتا ہے کہ جو چاہے کوئی اسے کہہ رہا ہے، جو چاہے اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یا اس کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ جن کا روب ہوتا ہے ان کا احترام ہوتا ہے، ان کی تکریم ہوتی ہے، ان کی عزت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ روب اللہ کے نبی علیہ السلام کا تھا، ایسا تھا کہ پچھلی کسی انسان کو ایسا روب نہیں دیا گیا تھا۔ اور دوسرا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یہ اہم بات ہے ہمارے موضوع سے متعلق کہ اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ یعنی پوری زمین مسجد ہے، ایک مسجد تو وہ خاص جو بنی ہوئی ہوتی ہے، اور پوری زمین بھی مسجد ہے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے آگے کہا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میری امتی کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں پر وہ پڑھ لے۔ چونکہ وہیں وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے گویا کہ مسجد ہی ہے وہ۔ اگر مسجد میسر نہیں ہے اس کے لیے، وہ سفر پر گیا ہوا ہے، ایسے میدان میں ہے، ریگستان میں ہے، جنگلات میں ہے، بیابان میں ہے، جہاں بھی وہ ہے زمین پاک ہے، وہ وہیں پر نماز پڑھ لے۔ تو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد بنایا ہے، وہ طہور اور پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی زمین پر تیمم ہو سکتا ہے جس سے انسان پاک ہو جائے گا، جس طرح غسل سے پاک ہوتا ہے، وضو سے پاک ہوتا ہے انسان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کو بھی اسی درجے میں رکھا ہے۔ لہذا غسل، وضو اور تیمم یہ تینوں ایک ساتھ آتے ہیں طہارت اور پاکی صفائی کے احکام میں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا احلت لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا، مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت جو جنگ میں جیتا ہوا مال ہوتا ہے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا۔ بعض اہل علم جیسے ذکر کیا کہ وہ مال جمع کیا جاتا تھا اور ایک آگ آ کر کے اسے جلا دیتی تھی، لیکن رسول کے لیے اس مال کو حلال کیا گیا، مال غنیمت کو۔ اور پھر آپ نے کہا اعطیت الشفاعہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت دی ہے۔ یعنی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کا موقع رسول کو دے گا، اور سب سے بڑی شفاعت آپ کی ہی ہوگی، شفاعت عظمیٰ۔ لوگوں کے درمیان فیصلہ شروع کیا جائے، یہ سفارش خود اللہ کے نبی کریں گے۔ لوگ پریشان ہوں گے حشر کے میدان میں، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور وہ دن 50,000 سال پر مشتمل، 50,000 سنہ، اتنا بڑا دن۔ لوگ پریشان ہوں گے، گھبرائے ہوئے، دکھ میں، غم میں ہوں گے۔ انبیاء کے پاس آئیں گے لوگ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیج دیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے کہ لوگوں کا حساب شروع ہو جائے، وہ اپنے اپنے ٹھکانوں تک پہنچ جائے۔ تو آپ کی شفاعت
اللہ نے آپ کو شفاعت عطا کی. اور آخری بات ہے وہ یہ، جو پانچویں بات ہے جو رسول کی خوبی ہے وہ یہ، اللہ کے نبی نے کہا پچھلے جو انبیاء تھے کسی خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھیجا ہے. یہ 5 خوبیاں ہیں. ان میں غور کرنے والی بات یہ کہ مسجد کو اللہ نے، زمین کو مسجد بنایا اور پاکیزگی کا ذریعہ بنایا. یعنی تیمم صرف اس امت میں ہے، اس سے پہلے کسی امت میں تیمم کو مشروع نہیں کیا گیا تھا. اب آئیے ناظرین اکرام، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تیمم کب ہمارے لیے مشروع ہوتا ہے، کب تیمم ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر پانی ہم کو نہ ملے، چاہے آپ شہر میں ہوں، چاہے آپ مسافر ہوں، چاہے آپ کو وضو کرنا ہو، چاہے آپ کو غسل کرنا ہو، ہر صورت میں، یعنی تیمم صرف وضو کے بدلے نہیں، غسل کے بدلے بھی، اور صرف سفر میں نہیں، حضر میں بھی، شہر میں بھی، اگر پانی نہیں ملتا ہے تو تیمم کرنا درست ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 522، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو مسجد بنایا ہے، اور آپ نے کہا اس کی مٹی کو ہمارے لیے اللہ نے پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے. اذا لم نجد الماء، اگر پانی ہم کو نہ ملے تو اللہ نے ہمارے لیے مٹی کو پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے. تو آپ نے بتایا پانی اگر نہ ملے کیسے ناظرین اکرام؟ مثال کے طور پر ایسی جگہ پر ہم ہیں جہاں پر آس پاس پانی نہیں ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے، یا پھر پانی موجود ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ انسان وہاں جا نہیں سکتا، گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہے، گھر سے انسان نہیں نکل سکتا ہے، یا انسان کے پاس پانی موجود ہے لیکن وہ پانی کو نہیں پا سکتا ہے، ایسا معذور انسان ہے کہ وہاں تک نہیں جا سکتا. ہو جو پانی کو نہیں پا رہا ہے، یا تو ہے ہی نہیں، یا ہے لیکن جا نہیں سکتا، پہنچ نہیں سکتا ہے، ان تمام صورتوں میں جب پانی انسان نہیں پا سکے گا، اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مٹی کو پاک کر دیا ہے جب ہمارے پاس پانی نہ ہو. اسی لیے حدیث و مذکور عزیز اکرام صحیح بخاری حدیث نمبر 344، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے لوگوں کے ساتھ آپ نے لوگوں کی نماز پڑھائی، امامت کی. فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو لوگوں سے الگ تھلگ گئے. آپ نے پوچھا مَا مَنَعَكَ أَن تُصَلِّ، آپ نے کہا کس وجہ سے تم نے نماز نہیں پڑھی ہمارے ساتھ؟ كَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، کہ اللہ کے نبی مجھ پر غسل فرض ہو گیا ہے، وَلَا مَاء، اور یہاں پانی نہیں، یعنی سفر کی بات ہے. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، انہوں نے نماز میں شرکت نہیں کی. آپ نے پوچھا تو کہا اللہ کے نبی پانی نہیں ہے اور غسل فرض ہو گیا ہے. آپ نے کہا علیک بالصعید، آپ نے کہا جاؤ مٹی کی طرف جاؤ، تیمم کر لو، فإنہ یکفیک، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ حدیث صریح اور صاف حدیث بخاری کی کہ اگر کوئی آدمی پانی کو نہیں پاتا ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پانی نہ ملے تبھی تیمم ہو سکتا ہے. نہیں، ایسا نہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر کسی آدمی کے لیے وضو کرنے میں مشقت ہے، پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے کہ بیمار ہو جائے گا، یا بیمار ہے، بیماری بڑھ جائے گی، دونوں صورت ہو سکتی ہے. کوئی ایسی بیماری ڈاکٹر نے کہا بالکل آپ کو پانی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، پانی آپ کے جسم پر، باڈی پر نہ پڑے، یا پھر پانی استعمال کرنے سے ڈاکٹر کہے کہ آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، اس موقع پر بھی وہ تیمم کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 6، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار رہو، او علی سفر، یا سفر پر رہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تمہیں ضرورت ہو استنجا کی، او لامستم النساء، اور تم نے عورتوں سے مباشرت کر لیے، فلم تجدوا ماء، اور پانی تم کو نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو. تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا اگر تم بیمار رہو یا سفر پر رہو اور پانی نہ ہو تو تم تیمم کر لو. اور اسی طرح ناظرین اکرام ایک حدیث ہے جس میں ایک واقعہ ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 336 حدیث ہے، 337 حدیث، ابن ماجہ 572 حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ نکلے ہوئے تھے، ایک شخص ہیں جن کو ایک پتھر آ کر کے لگا سر پر اور ان کا سر زخمی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس صحابی رسول کو احتلام ہو گیا، یعنی ان کے اوپر غسل فرض ہو گیا. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا هل تجدون علی رخصہ فی التیمم، کیا میرے لیے تیمم کی کوئی رخصت ہے؟ سر پہ زخم لگ گیا ہے، پتھر آ کر کے لگا ہے، پتھر سے زخم، سر پھٹ گیا ہے، سر پہ زخم ہے، کیا میرے لیے تیمم کی رخصت ہے؟ فقالوا ما نجد لک رخصہ، ہمارے نزدیک تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے. وانت تقدر علی الماء، جبکہ تم پانی استعمال کر سکتے ہو، یعنی پانی موجود تھا،
سفر تو تھا لیکن پانی تھا. اب وہ جو ساتھی تھے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ پانی ہے تو پھر ہر حال میں وضو غسل کرنا ہی ہے, تیمم نہیں کر سکتے, جبکہ صحابی زخمی تھے, سر پہ چوٹ لگی تھی. فاغتسل فمات. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابی نے غسل کیا اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, سر پھٹ گیا تھا ان کا اور پانی چلا گیا اور صحابی رسول فوت ہو گئے سفر ہی میں. فلما قدمنا علی رسول اللہ, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے آپ کو خبر دی اس بات کی کہ ایک صحابی زخمی ہو گئے, انہوں نے پوچھا تو ہم نے کہا کوئی رخصت نہیں, جواب دینے والوں نے جواب دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر کے آپ نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ, آپ نے کہا انہوں نے اسے قتل کر دیا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ کر دے. یعنی آپ نے بدعا کی ان پر کہ انہوں نے غلط بات غلط فتویٰ دے کر کے ان کو قتل کر دیا, اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. انما شفاء العی السؤال, آپ نے کہا جو نہیں جانتا اسے پوچھ لینا چاہیے تھا. انما کان یکفیہ ان یتیمم, آپ نے کہا ان کے لیے تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتے. سبحان اللہ. ناظرین کرام دیکھیے کیسا دردناک واقعہ ہے. صحابی کا انتقال ہو گیا جب انہیں نہیں بتایا گیا کہ تیمم آپ کر سکتے, جبکہ رسول کہہ رہے ہیں ان کے لیے تیمم کافی تھا, اور آپ نے بدعا بھی کی اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے, انہوں نے قتل کر دیا ان کو. تو ناظرین کرام دو اہم باتیں ہیں یہاں. ایک بات تو یہ ہے کہ تیمم صرف پانی نہ ملنے پر نہیں ہے, پانی اگر سامنے بھی ہو لیکن آدمی کو اگر مشقت ہے, پریشانی ہے, بیماری بڑھ سکتی ہے, اس کی زخم ہے, زخم میں گیا تو اسے انفیکشن ہو سکتا ہے, درد بڑھ سکتا ہے, تکلیف ہو سکتی ہے, تو شریعت نے کہا کوئی بات نہیں آپ تیمم کر لیجئے. اور دوسری بات یہ کہ غلط فتویٰ دینے والے گنہگار ہیں, جن کے پاس علم نہیں ہے پھر بھی وہ لوگوں کو دین سکھا رہے, فتویٰ دے رہے, ان کے اوپر بہت بڑا وبال ہے. آپ نے کہا قتلوہ, آپ نے اسے قتل کہا, جبکہ صحابی نے غسل کر کے ان کا انتقال ہو گیا, لیکن آپ نے اسے کہا کہ یہ قتل ہے, مرڈر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی بات کی وجہ سے غسل کیا انہوں نے, جبکہ ان کے لیے آسانی موجود تھی. تو ناظرین اکرام یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جان لے, جب علم نہ ہو شریعت کے مسائل میں تو آدمی کو نہیں بولنا چاہیے, فتویٰ دینے کی جرت نہیں کرنا چاہیے. سب سے زیادہ سلف صالحین کہتے ہیں فتویٰ دینے کی جرت وہی کرتے ہیں اجرؤہم علی الفتیا اقلہم علما, جن کے پاس سب سے کم علم ہوتا ہے وہ زیادہ جرت کرتے ہیں, ورنہ جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ فتویٰ دینے سے پہلے سوچتے ہیں, اور جن کے پاس علم ہے وہ علم کی بنیادوں پر لوگوں کو دین بتائے. یہ بڑی اہم بات ہے. اور تیسری چیز جہاں پر تیمم کافی ہو جائے گا وہ یہ کہ اگر پانی موجود بھی ہو لیکن پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس ٹھنڈے پانی سے وضو یا غسل کیا جائے تو آدمی بیمار ہو کر کے نقصان ہو جائے گا, اور پانی گرم کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو. اگر گرم کرنے کا راستہ ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ بیمار کی بات تو چلی گئی, عام لوگوں کی بات ہے کہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے, برفیلا پانی ہے, اتنا ٹھنڈ ہے, اتنی ٹھنڈی پڑ رہی ہے, صبح بالخصوص صبح کا وقت ہے, اگر اس میں وضو کرے گا غسل کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا. اور گرم کرنے کا کوئی راستہ نہیں. اگر گرم کرنے کا راستہ ہے تو ضروری ہے کہ غسل کرے گرم پانی سے, وضو کرے گرم پانی سے. اگر نہیں ہے اور اسے غالب گمان ہے کہ اگر میں نے اتنے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا یا غسل کیا تو بیمار ہو جاؤں گا, تو اس موقع پر فاتقوا اللہ ما استطعتم, سورۃ تغابن آیت نمبر 16, جتنے طاقت ہے اللہ سے اتنا ڈرنا چاہیے, لہٰذا اس کے لیے تیمم کافی ہو جائے گا. اس کی ایک اور دلیل ہے ابو داؤد حدیث نمبر 334 حدیث ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ لما بعث فی غزوۃ ذات السلاسل, ذات السلاسل غزوے میں جب وہ گئے تھے, کہتے احتلمت, مجھ پر غسل فرض ہو گیا, احتلام ہو گیا, فی لیلۃ, اور رات کیسی تھی, کہتی باردہ شدید البرد, بہت ٹھنڈی رات تھی. حضرت عمرو بن عاص سفر میں ہیں, ایک غزوے میں گئے ہوئے ہیں, کہتے فاشفقت انی اغتسلت ان اہلک, کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے غسل کیا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. فتیممت, تو میں نے تیمم کیا, ثم صلیت باصحابی, اور میں نے نماز پڑھائی, فجر کی نماز پڑھائی دوستوں کو, ساتھیوں کو. فلما قدمنا علی رسول اللہ, جب ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے واپس علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے نبی مجھ پہ غسل فرض ہو گیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عمرو بن عاص نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا عمر صلیت باصحابک وانت جنب, کہا اے عمر
تم نے جنابت کی حالت ہی میں نماز پڑھا دی ساتھیوں کو، حالت جنابت ہی میں نماز پڑھا دی۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقلت، میں نے کہا، ذکرت قولہ تعالی، کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو یاد کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کہتا اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا، اللہ کے نبی، میں نے اللہ کی اس آیت کو یاد کیا، قرآن کی آیت کہتی اپنے آپ کو قتل مت کرو، اور مجھے یہ لگا کہ میں اگر نہاؤں گا تو میں قتل ہو جاؤں گا، یعنی مر جاؤں گا۔ تو یعنی اس کا مطلب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو پہلے سے علم نہیں تھا کہ اگر ٹھنڈا پانی شدید ٹھنڈا ہو، رات اگر ٹھنڈی ہو، گرم کرنے کا کوئی راستہ ہو، تیمم کر سکتے ہیں، ان کو علم نہیں تھا۔ انہوں نے اجتہاد کیا قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر کے، اور انہوں نے سبحان اللہ تیمم کیا، ان کا اجتہاد بالکل درست تھا۔ فتیممت، میں نے تیمم کیا اور میں نماز پڑھائی۔ فضحک رسول اللہ، اللہ کے نبی ان کی بات سن کر کے ہنسنے لگے۔ ولم یقل شیئا، اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کا مطلب آپ جب کسی چیز پر خاموش ہو جائیں، اس کا مطلب وہ عمل درست اور صحیح ہے۔ اسے کہا جاتا ہے حدیث کی اصطلاح میں اقرار، کہ اللہ کے نبی کسی چیز پر خاموشی اختیار کر لیں وہ بھی سنت ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی کوئی بات کہیں تو سنت ہے، کریں تو سنت ہے، اسی طرح آپ کے سامنے اگر کوئی کام ہو اور آپ کچھ بھی نہ کہیں وہ بھی سنت ہے، کیونکہ اگر وہ غلط ہوگا تو ایک رسول کسی غلطی پر خاموش نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی موجود ہوتے ہوئے، جبکہ وہ بیمار پہلے سے نہیں ہیں، انہیں ایک گمان تھا کہ اگر ٹھنڈا پانی استعمال کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، اس وجہ سے انہوں نے غسل نہیں کیا، تیمم کر لیا، تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب ناظرین کرام، تیسری جگہ جہاں پہ تیمم ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار نہ بھی ہوں، اگر پانی شدید ٹھنڈا ہو، رات بڑی ٹھنڈی ہو، گرم کرنے کا کوئی نظم نہ ہو، تو آپ اس پانی سے غسل وضو کے بجائے آپ تیمم کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ المحلہ میں مذکور ہے جلد نمبر 2 اور صفحہ 165 میں، کہتے ہیں جن کے پاس ومن کان معه الماء منه قریبا، پانی جس کے پاس قریب ہو، لیکن انه یخاف ضیاع رحله، لیکن اسے لگتا ہے کہ وہ پانی میں لینے جاؤں گا تو میری سواری چھوٹ جائے گی، یا پھر اس کے اور پانی کے درمیان کوئی ظالم ہے یا آگ جل رہی ہے، آگ کو پار کر کے آپ نہیں جا سکتے، تو ایسے موقع پر تیمم اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پانی ہو ہی نہ۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ جو پانی ہے، وہ پانی اگر پا نہ سکیں آپ، تب بھی آپ اسی کی طرح جیسے پانی ہے ہی نہیں۔ جیسے انہوں نے کہا پانی ہے قریب ہی، آپ کے گھر کے قریب ہی ہے پانی، لیکن وہاں اور آپ کے گھر کے درمیان زوردار آگ بھڑک گئی ہے، اب آگ پار کر کے تو آپ نہیں جا سکتے، تو گویا کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، ایسے ہی آپ ہے۔ تو ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں جن کے جو یہ مشاکل ہیں، ایسے مشاکل میں انسان تیمم کر سکتا ہے۔ بلکہ ایک اور بات ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہی، وہ کہتے ہیں اگر پانی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر گنہگار، فاسق اور فاجر قسم کے بدماش لوگ ہوں، اور کوئی عورت ایسی ہو جسے غسل کرنا ہے اور وہ غسل کرنا چاہتی ہے، لیکن اسے پانی لینے کے لیے ان فاسقوں فاجروں کے درمیان، بدماش لوگوں کے درمیان جانا پڑے گا، تخاف المرأة علی نفسها، اور عورت کو اپنی عزت کا ڈر ہے، کہتے ہیں اس عورت کے لیے تیمم کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے شریعت نے کتنی آسانی کی ہے کہ عورت اگر ڈرتی ہے کہ جاؤں تو پھر میرے لیے خوف ہے، تو عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ اسی طرح ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا ایسا بیمار جو حرکت نہیں کر سکتا، جیسے میں نے کہا، اور کوئی پانی اٹھا کر دینے والا نہ ہو، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے پانی ہے ہی نہیں، تو ان سارے لوگوں کے لیے تیمم مشروع ہے۔ تو گویا کہ ناظرین اکرام 3 حالتیں ہیں جس میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ایک، جب پانی نہ ہو، حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، اگر آپ کو بیماری ہے، زخم ہے، اور بیماری بڑھنے کا ڈر ہے، یا بیماری کے زیادہ خطرناک ہو جانے کا ڈر ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز، اگر انسان کو خوف ہو کہ شدید ٹھنڈی ہے یا ٹھنڈا پانی ہے، اگر میں غسل کروں گا، وضو کروں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، اگر اسے غالب گمان ہو، اور پانی گرم کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو، یہ تینوں حالتوں میں تیمم ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تیمم کی 3 حالتیں ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، آئیے تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ شریعت کی اتنی آسانی اور خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کو بہت آسان رکھا۔ تیمم خود ایک آسانی ہے، اور تیمم کا طریقہ ہی بہت آسان ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ کوئی انسان پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو
مارنے کے بعد ان دونوں ہاتھوں میں پھونکے تاکہ جو گرد و غبار ہے وہ اڑ جائے، اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر مسح کر لے اور پھر اپنے ہاتھوں پر مسح کر لے۔ اس سے انسان کا تیمم ہو جاتا ہے۔ نیت کر لے سب سے پہلی چیز ہے، اور بسم اللہ کہے، اور بسم اللہ کہنے کے بعد مٹی پر ہاتھ مارے، اس میں پھونک مارے، چہرے پر مسح کر لے اور اپنے ہاتھ پر مسح کر لے، تو اس سے تیمم ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ناظرین کرام؟ چاہے غسل کی ضرورت ہو یا وضو کی ضرورت ہو، اگر یہ 3 حالتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں تو بس اتنا تیمم کافی ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 338 حدیث ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اجنبت، میں جنوبی ہو گیا، یعنی غسل فرض ہو گیا اور پانی نہیں تھا، فتمعکت فی الصعید، میں مٹی میں لوٹ پوٹ کیا، جس طرح مٹی میں جس طرح سے بسا اوقات کوئی جانور لوٹتا ہے اچھی طرح سے مٹی میں، اس طرح کہتے ہیں میں لوٹا اس کے اوپر، مٹی کے اوپر میں نے نماز پڑھ لی۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ پانی نہیں تھا اور مٹی پر میں نے لوٹا، اچھی طرح سے مٹی کے اوپر لوٹ پوٹ کیا میں نے، تو آپ نے کہا انما کان یکفیک ھکذا، آپ نے کہا کہ عمار تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ کیا کافی تھا؟ اللہ کے نے پریکٹیکل بتایا آپ نے، وضرب النبی بکفیہ الارض، آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری، ونفخ فیہما، پھر اس میں پھونک مارا آپ نے، ثم مسح بہما وجہہ، پھر آپ نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر آپ نے اپنے ہتھیلیوں پر ہاتھ پھیرا۔ آپ نے کہا اتنا ہی کافی تھا تمہارے لیے، اور آپ نے پریکٹیکل کر کے بتایا۔ تو ناظرین اکرام، یہ وضو کا جس طرح طریقہ ہے اس طرح تیمم کا طریقہ ہے، اور بہت آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے سے انسان غسل سے بھی اور وضو سے بھی پاک ہو سکتا ہے، جس طرح سے تیمم سے وہ پاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں وہ ساری چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہوا خارج ہونا استنجا کے ذریعے سے، جس سے وضو ٹوٹتا ہے ان سارے امور سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک چیز جو ایکسٹرا اور اضافی ہے وہ یہ کہ اگر پانی مل جائے اور انسان پانی استعمال کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اسے تیمم کافی نہیں ہوگا، اسے وضو کرنا ہوگا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد حدیث نمبر 333 حدیث ہے، آپ نے کہا الصعید الطیب، آپ نے کہا جو پاکیزہ مٹی ہے وہ انسان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، انسان کے لیے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، آپ نے کہا اگر 10 سال تک بھی پانی نہ ملے تو انسان کے لیے یہی وضو ہے، یہی پاکی ہے۔ فَإِذَا وَجَدَهُ، اگر پانی مل جائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے اور اپنے چمڑے کو پانی لگائے، یعنی پانی کا استعمال کرے۔ تو ناظرین اکرام، پانی اگر مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تیمم نہیں ہو سکتا، یا پانی استعمال کرنے کے قابل ہو جائے پھر تیمم نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کے متعلق کچھ بنیادی باتیں ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ جو تیمم ہے وہ وضو کا بھی بدل ہے اور غسل کا بھی بدل ہے، دونوں کا یہ بدل ہے، کیونکہ شریعت نے اسے پاکی کا ذریعہ کہا، طہور کہا، اور پاکیزگی وضو سے بھی ہوتی ہے اور غسل سے بھی ہوتی ہے، دونوں کے لیے بھی، اور آپ نے بہت ساری حدیثیں اس حوالے سے سنی۔ اسی طرح دوسری بات ہے وہ یہ کہ جو تیمم کر لیتا ہے تو ایک تیمم سے جتنے چاہے وہ نوافل اور فرائض پڑھ سکتا ہے، الا یہ کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے یا پھر پانی اسے میسر ہو جائے۔ تیسری چیز، اگر کوئی تیمم کر لے جنابت یا حیض کی وجہ سے تو اس کا تیمم اس حدث کو اٹھا دیتا ہے پانی کے ملنے تک۔ اگر پانی مل گیا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ غسل کرے۔ کیا مطلب ہے؟ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو حدیث آپ نے سنی، بخاری حدیث نمبر 344 حدیث، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس سے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، تو آپ نے کہا تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ کہا کہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی اور پانی نہیں ہے۔ آپ نے کہا جاؤ، مٹی تمہارے لیے کافی ہے۔ ثم ذکر عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہم بعد ذلك وجدوا الماء، اس کے بعد انہیں پانی مل گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہ آتا رسول اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کو جنابت لاحق ہو گئی تھی، آپ نے ان کو پانی دیا، اناء من ماء، آپ نے پانی کا برتن ان کو دیا، اور آپ نے کہا اذهب جاؤ فافرغه علیک، اور اسے اپنے اوپر انڈیل لینا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ناظرین اکرام کہ جو غسل فرض ہوتا ہے نا، جو جنابت کی حالت ہے یا حیض کی حالت میں، تیمم کافی ہو جائے گا پانی ملنے تک۔ پانی اگر مل جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی سفر میں ہے
غسل فرض ہو گیا، پانی اس کے پاس میسر نہیں ہے، اسے تیمم کر لیا، پھر اس کے بعد اسے پانی مل گیا تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ جیسے صحابی کو آپ نے کہا جاؤ مٹی سے تیمم کر لو، کافی ہے، پھر اس کے جب پانی ملا تو آپ نے انہی کو، جنہوں نے تیمم کر لیا تھا، آپ نے انہی کو کیا کیا، آپ نے پانی دیا، برتن دیا اور کہا جاؤ اپنے جسم پر انڈیل لو۔ تو اس سے ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جو جن پہ غسل واجب ہے، غسل فرض ہے، جنابت یا حائضہ عورت، ان کے لیے تیمم کافی ہو جائے گا، لیکن پانی ملنے کے بعد دوبارہ سے انہیں غسل کر کے پاکی حاصل کرنی ہوگی۔ اور دوسری بات ناظرین کرام، یہ حدیث ہمارے لیے دلیل بھی ہے، جو اس سے پہلے آپ کے سامنے میں نے کہا کہ غسل جنابت بھی اگر جسم بھیگ جائے پوری طرح سے اور اس میں کلی اور ناک پہ پانی بھی داخل کر لے، اس لیے کہ بعض علماء نے منہ کو اور ناک پہ ظاہر جسم کے ساتھ شامل کیا ہے، تو پورا جسم بھیگ جاتا ہے، اس کا کلی کر لیتا ہے، ناک پہ پانی چڑھا کر کے نکال دیتا ہے، اس کا غسل درست ہو گیا، غسل اس کا صحیح ہو گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی اس صحابی سے کہا، یہ نہیں کہا جا کے پہلے وضو کرنا پھر ایسے کرنا، آپ نے کہا پانی مل گیا برتن میں، جاؤ اور اسے اپنے اوپر انڈیل دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر پانی انڈیل لیا جائے تو غسل جنابت ہو جاتا ہے، اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے نہیں کرم چوتھا مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی تیمم کر رہا ہو اور وہ نماز پڑھانے کے لیے امام ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جنہوں نے وضو کیا ہے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی تیمم کرنے والا شخص امام ہو سکتا ہے اور وضو کرنے والے لوگ مقتدی ہو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اکرام پانچواں مسئلہ اور اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی تیمم کر لیتا ہے اور نماز کو پڑھ لیتا ہے، لیکن ابھی نماز کا وقت باقی ہے اور پانی مل گیا، تو کیا اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہے؟ نہیں، اس کے اوپر دوبارہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے اہل علم اس طرف گئے ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی تھی، پانی نہیں تھا، آپ نے تیمم کر لیا اور آپ نے نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز پڑھ لی، ابھی عصر کا وقت ہوا نہیں ہے، اس کے بعد آپ کو کہیں پانی مل گیا، تو کیا دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ نہیں، آپ نے جو نماز پڑھ لی وہ کافی ہے، دوبارہ آپ کے اوپر نماز کو دہرانا واجب نہیں ہے۔ لیکن ہاں، پانی اگر مل جاتا ہے تیمم کے بعد اور نماز سے پہلے تو پھر اس وقت تک نماز درست نہیں ہوگی جب تک آپ پانی سے وضو نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ناظرین اکرام غور سے اسے سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس نے تیمم کر لیا، ابھی نماز پڑھی نہیں ہے، پڑھنے جا رہا ہے، اچانک راستے میں پانی مل گیا اس کو، تو اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تیمم سے، کیونکہ پانی مل گیا ہے، اسے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز پڑھ چکا ہو تیمم کر کے، اس کے بعد پانی ملتا ہے، تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں مسئلوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر پانی نماز کے درمیان مل جائے، نماز پڑھ رہا ہے وہ، نماز کے دوران پانی اگر مل جائے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ نماز کو توڑ دے اور اس سے پاکی حاصل کرے، یعنی وضو کر لے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی ناظرین اکرام؟ ایک حدیث ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 338، سنن دارمی 744 حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے کہ دو لوگ سفر پہ نکلے، نماز کا وقت آ گیا، ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا، دونوں نے تیمم کیا، فصلیا، اور دونوں نے نماز پڑھ لی، ثم وجد الماء، اور پھر اس کے بعد انہیں پانی مل گیا، نماز کا وقت تھا اور پانی مل گیا، نماز لیکن پڑھ چکے تھے وہ، تو ایک نے فاعاد احدهما الوضوء والصلاة، تو ایک نے کیا کیا، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی، اور دوسرے نے نہ وضو کیا نہ نماز دہرائی۔ دونوں رسول کے پاس آئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور دونوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی پانی نہیں تھا، دونوں نے تیمم کر لیا، ایک نے بعد میں نماز پڑھنے کے بعد پانی مل گیا تو دوبارہ وضو کر کے نماز دہرائی، اور میں نے نہیں دہرائی، تو آپ نے کیا کہا؟ فقال للذی لم یعد، جس نے نماز نہیں دہرائی، دوبارہ وضو نہیں کیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، بعد میں پانی ملا تو اس نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے کہا اصبت السنہ، آپ نے کہا تم نے سنت کو پا لیا، واجزات کا صلاتک، اور تمہاری نماز درست ہو گئی، صحیح ہو گئی، کافی ہے۔ اور جس نے دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھی، آپ نے کہا تمہارے لیے 2 مرتبہ اجر ہے۔ کیا کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں؟ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو آدمی جس نے نہیں دہرایا تھا، اس کو آپ نے کہا تم نے سنت کو پایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر پانی نہ ملے تیمم کر لو، نماز پڑھ لو، بعد میں پانی ملے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے جس نے نہیں دہرایا ان کو کہا تم نے سنت کو پا لیا اور نماز تمہاری صحیح ہے۔ اور کہتے جن کے بارے میں آپ نے کہا تمہیں 2 اجر ہے،
ان کے بارے میں شیخ عثیمین کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں جسے دوبارہ نماز پڑھی اس کا عمل زیادہ افضل ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کیوں کہا تمہیں دو دو ثواب ہے؟ کیونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ سنت کیا ہے، اس لیے انہوں نے اجتہاد کیا، تو گویا کہ دو عمل ان کے لیے ہو گیا، دو عمل کر لیا انہوں نے، ایک نماز دوسری نماز، دو نمازیں ہو گئی، تو آپ نے کہا دو اجر ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوبارہ جسے نماز پڑھی وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اچھی طرح غور سے سمجھ لیجیے ناظرین اکرام، حدیث کو سمجھنے کا ضابطہ ہوتا ہے۔ آپ حدیث پہ غور کریں گے تو جس صحابی نے نماز پڑھنے کے بعد پانی ملنے پر وضو نہیں کیا، دوبارہ نماز نہیں پڑھی، آپ نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا، وہ لفظ ہے اصبت السنہ، تم نے سنت کو پا لیا اور تمہاری نماز صحیح ہو گئی۔ اور جنہوں نے دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی، دو نمازیں پڑھ لیں، آپ نے ان کو کہا تمہارے دو اجر ہے۔ کوئی حدیث کے ظاہر کو دیکھے تو یہ نہ سمجھ بیٹھے ناظرین اکرام ان کو دو ثواب ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ صحیح کیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دو ثواب اس لیے ہے کیونکہ انہیں سنت کا علم نہیں تھا۔ آپ نے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ تم نے سنت کو پایا تمہارے دو ثواب ہے؟ جس سے نماز نہیں دہرائی آپ نے ان کو کہا کہ تم نے سنت کو پایا ہے۔ اس کا مطلب سنت ان کے ساتھ ہے جنہوں نے نماز کو ریپیٹ نہیں کیا، کیونکہ اس سے پہلے مسئلہ میں نے بتایا کہ آپ اگر تیمم کر چکے، نماز پڑھ چکے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اس صحابی کو کہا تم نے سنت کو پایا، اور جن کو کہا دو اجر ہے چونکہ ان کے پاس سنت کا علم نہیں تھا۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الشرح الممتع کے اندر، جو کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شاندار مایہ ناز کتاب ہے اور فقہ میں ایک بہت بڑے مرجع کی حیثیت رکھنے والی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344 پر کہتے ہیں آپ نے ان سے کہا دو ثواب ہے اس لیے کہ انہیں سنت کا علم نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ دوبارہ نماز کی ضرورت نہیں، چونکہ دو بار نماز پڑھ لیا آپ نے تو اجتہاد کی وجہ سے آپ نے کہا دو ثواب ہے، ورنہ سنت ان کے لیے ہے جنہوں نے نماز کو نہیں دہرایا۔ تو یہ ہے ناظرین اکرام تیمم سے متعلق کچھ اہم باتیں۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام اگر کوئی آدمی بھول جائے کہ پانی اس سے قریب ہے اور پھر وہ نماز پڑھ لے تیمم کر کے، اور پھر اسے یاد آ جائے کہ ہاں پانی تو موجود تھا، آپ سمجھ رہے ہیں، کسی آدمی کے ذہن سے نکل گیا کہ پانی گھر میں ہے، اوپر کہیں پر پانی رکھا ہوا ہے، اس نے دیکھا کہ نل میں پانی نہیں آ رہا لیکن گھر میں اوپر کہیں پانی رکھا ہے، بھول گیا، وہ پینے کا پانی ہی صحیح بھول گیا وہ، اور اس نے نماز پڑھ لی تیمم کر کے، یاد آ گیا اسے، تو احتیاط یہ ہے کہ وہ دوبارہ نماز کو دہرائے، وضو کر کے دوبارہ دہرائے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے الشرح الممتع میں ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ پانی موجود تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بھول گیا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کا معاملہ ایسا ہے کہ پانی کی تلاش وہ کر رہا ہے اور تیمم اسے کرنا ہے، تو کیا وہ نماز کو آخری وقت میں پڑھے اس امید میں کہ پانی ملے گا، یا اول وقت ہی میں تیمم کر کے نماز پڑھے؟ تلاش کرے، اگر نہیں مل رہا ہے پانی تو اول وقت میں ہی نماز پڑھ لینا بہتر ہے یا آخر میں نماز پڑھنا بہتر ہے؟ کہتے ہیں راجح یہ ہے کہ وہ اول وقت میں ہی نماز پڑھ لے، کیونکہ رسول نے کیا کہا، مسجد کو اللہ نے میرے لیے زمین کو اللہ نے مسجد بنایا، پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے، جب بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے، یعنی پانی ہو تو پانی کے ساتھ، یا مٹی ہے تو تیمم کر کے، خاص طور پر جب آدمی جماعت کی نماز اسے مل رہی ہو تو اسے ویسے ہی پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح ناظرین اکرام ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پانی کی تلاش کرنے میں سستی کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ گھر میں دیکھا پانی نہیں آ رہا، بس اس نے تیمم کر لیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اسے پانی کو تلاش کرنا ہوگا، باہر نکل کر کے وہ دیکھے۔ اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اگر پانی اس کے گھر میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب نہیں کہ پانی ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ جو اس کے قریب ہے وہاں سے پانی اس کو مل جائے، اسے چاہیے کہ پانی کو طلب کرے، تلاش کرے۔ اب سوچئے وضو کرنے کے لیے ہم نے دیکھا گھر میں پانی نہیں آ رہا، نل میں پانی نہیں آ رہا ہے، ہم تیمم کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ پڑوسی سے کہیں گے ایک برتن مجھے پانی دے دیں، تو آپ کے لیے آپ اس میں وضو ہو سکتا ہے، یا کہیں سے آپ پانی لے کر کے آ جائیں قریب میں۔ تو جہاں پانی ملنے کا امکان موجود ہے، آسانی موجود ہے، اس کے بعد بھی کوئی آدمی سستی برتتا ہے تو یہ درست نہیں ہے ناظرین کرام۔ سفر پر آپ ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس گاؤں میں پانی موجود ہے، پانی مل سکتا ہے، لیکن آپ جہاں پر موجود ہیں گاؤں سے قریب، آپ گھر ہی پر اپنے خیمے میں، آپ کے ٹینٹ میں، آپ کی سواری پر، آپ اپنی کار میں ہیں اور کہہ رہے ہیں پانی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ پانی کو طلب کرنا ہوگا اور تلاش کر کے اسے پانی کو حاصل کرنا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام یہ بھی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا رحمہ اللہ کہ اگر کوئی آدمی ایسا جس کے پاس پانی ہے وضو کے لیے
اور وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ بہت پیاسے، قدیم زمانے کی بات ہے، ایسا آج بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، لا قدر اللہ کسی کو اس مشکل میں نہ پیش آئے، اگر پانی ہے اس کے لیے وضو کرنے کے لیے، لیکن وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ بہت پیاسے ہیں، پانی ان کے پاس نہیں، تو کیا لوگوں کو پانی پلا دینا چاہیے یا پھر وضو کر لینا چاہیے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اسے چاہیے کہ پانی پلا دے، چونکہ تیمم کا راستہ موجود ہے، پانی پلا کر کے ان کی جان کو بچا لے۔ اور آخری بات ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ اگر جن کے پاس پانی بھی نہ ہو اور تیمم کرنے کے لیے مٹی بھی نہ ہو، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ بغیر طہارت ہی کی نماز پڑھ لیں، ان کے اوپر نماز کو دہرانا واجب نہیں ہوگا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جنہوں نے پانی کو نہ پایا ہو، پانی نہ ہو، مٹی بھی نہ ہو، صلی فی الوقت علی الاصح، صحیح قول کے مطابق وہ نماز پڑھ لیں گے اپنے وقت میں، ولا اعادۃ علیہ علی الاصح، اور ان کے لیے نماز کو دہرانا نہیں ہے، یعنی نماز کا اعادہ بھی ان کے اوپر نہیں، اگر مٹی بھی نہ ہو، اگر پانی بھی نہ ہو۔ آپ نے سنا کہ صحابہ اکرام جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، اس موقع پر وہ تلاش کر رہے تھے، پانی نہیں تھا، تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی اور رسول سے آ کر کے شکایت کی، تو اللہ نے آیت نازل کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بغیر وضو کے اور تیمم کی آیت اترنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تھی۔ آپ نے ان کی نمازوں کو غلط نہیں کہا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دوبارہ سے نماز دہرانے کے لیے بھی نہیں کہا۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس پانی بھی نہ ہو اور مٹی بھی نہ ہو، جس حالت میں ہے اسی حالت میں پڑھ لے، بسا وقت اسپتال میں ہے، پانی بھی نہیں ہے، پانی لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اسی حالت میں نماز پڑھ لے، اس موقع پر اس کی نماز درست ہوگی، دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ غسل کے اور اسی طرح تیمم کے کچھ احکامات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی فقہ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ مزید آنے والے دروس میں آپ کے سامنے اہم موضوع رقیہ شرعیہ سے متعلق اہم گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔